السلام علیکم۔ آج ہم تیسری ویڈیو بنانے لگے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے پچھلی 2 ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی کہ آلو کو کیسے خریدنا ہے، کیسے سٹور کرنا ہے اور کیسے لوکل مارکیٹ میں سیل کرنا ہے۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہمارا یہ ہوگا کہ آپ نے کیسے اپنا آلو جو ہے اس کو ایکسپورٹر کو کیسے سیل کرنا ہے۔ تو لازمی نہیں ہے کہ ایکسپورٹر کو آپ آلو پیک کر کے ہی دیں، آپ اس کو ویسے را بھی دے سکتے ہیں۔ 260 بوریاں تقریباً آتی ہیں ایک کنٹینر کے اندر، لیکن آپ کو اس کے لیے 320 بوریاں نکالنی پڑیں گی کیونکہ اس میں سے ویسٹ بھی نکلے گی۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ کسی ایجنٹ سے بات کر لیں جو کہ دوسرے ممالک آلو بھیجتے ہیں۔ اگر وہ آپ سے ایگری ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ان کو اپنا جو آلو ہے وہ نکلوا کے اسٹور سے دے دیں۔ وہ اپنی مرضی کی پیکنگ کر کے آپ کو بتا دیں گے کہ کیا پیکنگ کرنی ہے، وہ کر کے خود ہی سارے اخراجات وہ اپنی طرف سے پے کر تو اپنا ایک کنٹینر ریڈی کریں گے، ایک آپ کا کنٹینر ریڈی کر لیں گے تو وہ اکٹھے بھیج دیں گے، اور بعد میں سیل کرنے کے بعد آپ کے جو بھی پیسے بنتے ہوں گے وہ آپ کو ادا کر دیں گے۔ اس میں دو چیزیں آپ کو بس کرنی پڑیں گی۔ ایک تو ان کو آپ کو پاکستان کا جو ان کا آپ لائسنس یوز کر رہے ہوں گے، آپ کو اس کے اوپر آپ کو کمیشن دینا پڑے گا ان کو، اور دوسرا یہ کہ جب وہ وہاں پہ دوسرے ممالک میں جہاں پہ سیل کریں گے تو اگر وہاں پہ ان کا سیل پوائنٹ اپنا ہے تو وہ خود کمیشن لے لیں گے آپ سے۔ اگر وہ کسی کو دے رہے ہیں تو وہ اس سے کمیشن کاٹنے کے بعد آپ کے پیسوں کی ادائیگی کر دی جائے گی 10 سے 15 دن کے بعد۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بھی رابطہ کر کے ان سے کہیں کہ بھئی ہم آپ کو اپنا آلو پورا پیک کر کے ریڈی کر کے دیں گے پورا کنٹینر، تو آپ اس کو اپنے ہی ڈاکیومنٹس کے اوپر شپ کر کے سیل کر کے تو ہمیں پیمنٹ کر دیں۔ اور اگر اسی طرح آپ کا کسی دوسرے ملک میں کوئی جاننے والا ہے لیکن لائسنس آپ کے پاس آپ کا اپنا نہیں ہے، تو جو آلو ایکسپورٹ کرتے ہیں آپ ان کو کنٹینر پورا ریڈی کر کے دے دیں، وہی وہ کنٹینر وہ ڈائریکٹ اسی ملک میں بھیج کے جس کو آپ کہیں گے اس کو پہنچا دیں گے، تو وہ سیل کرنے کے بعد اپنی آپ سے کمیشن جو ہوگا وہ لے کے باقی آپ کو ادائیگی کر دے گا۔ اور جو پاکستان میں آپ کی جس کا لائسنس یوز کریں گے وہ آپ سے ہر ڈالر کے پیچھے 8 سے 10 روپے چارج کرے گا۔ جتنے کی بھی انوائس بنے گی اتنے پیسے آپ اس کو ادائیگی کریں اور اس کا لائسنس یوز کر لیں، اور باقی جو بھی اخراجات آئیں گے وہ آپ پے کر دیں گے۔ اس سارے پروسیس کے اندر اگر آپ کو ہماری کوئی مدد چاہیے ہو تو ہم آپ کے ساتھ پورا تعاون کریں گے۔ میں نمبرز بھی شیئر کر دوں گا جن کے ساتھ آپ رابطہ کر سکیں گے۔ اور اگر آپ کویت میں آلو بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں تیار کروا کے۔ اگر آپ کہیں گے تو ہم خود تیار کروا لیں گے آپ کا آلو، پیکنگ خود کروا لیں گے اور اپنے نام پہ اپنے ایکسپورٹ لائسنس پہ ایکسپورٹ کر دیں گے وہاں سے۔ یہاں پہ ہم خود ہی ریسیو کر کے اس کو سیل کر کے آپ کو پیسوں کی ادائیگی کر دی جائے گی۔ اور پروسیجر کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، اس کے اندر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے صرف اپنا آلو جو ہوگا نکال کے ہمارے ایجنٹ کو دے دینا ہے، وہ خود ہی واش کروائے گا، پیک کروائے گا، آپ کے سامنے کروا کے کنٹینر میں ریڈی کرے گا اور اس کو کراچی کے لیے شپ کر دے گا۔ کراچی کے لیے ٹریلر کے اوپر بھیج دے گا، کراچی سے شپ کے اوپر ہمارے پاس پہنچ جائے گا، ہم سیل کریں گے اور 10 سے 15 دن کے اندر کویت میں پہنچے گا، اور 10 دن کے اندر سیل کرنے کے بعد آپ کو ادائیگی کر دی جائے گی۔ سارے پروسیجر کے اندر جو آپ کا خرچہ آنے والا ہے وہ 3 روپے سے 4 روپے آپ کے پر کلو کے اوپر خرچہ آئے گا، جو پیکنگ اور واشنگ کا جو کنٹینر میں ڈالنے کا ہوگا۔ تو اگر 3 کلو والی پیکنگ ہوگی تو آپ کی 10,000 بوریاں لگیں گی، 10,000 بوریوں کو آپ ملٹیپلائی کر لیں 15 روپے سے۔ اس کی کچھ رف کیلکولیشنز میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں اسی ویڈیو کے اندر، باقی میں آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر جس میں آپ نے خود سے ایکسپورٹ کرنا ہے میں اس میں آپ کو ایک چارٹ بنا کے پورا پھر سمجھا دوں گا۔ تقریباً آپ کو 333 بوریاں سٹور سے نکالنی پڑیں گی، جس میں سے ہر بوری میں سے آپ کو 90 کلو آلو نکلے گا، کیونکہ باقی اس میں سے ویسٹ آپ یہ کہہ لیں کہ اگر 25 کلو ویسٹ نکلتی ہے ہر بوری میں سے تو آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیں 3,333 بوریوں کے اوپر، یہ تقریباً 8,325 کلو ویسٹ نکلے گی۔ یہ آپ کی ویسٹ جو ہوگی یہ تقریباً 25 روپے کے حساب سے سیل ہو جائے گی، یہ آپ کو تقریباً 2 لاکھ اور 8,125 روپے واپس آ جائیں گے۔ جو آپ نے 333 بوریاں سٹور سے نکالی تھی، آپ کو اگر 5,200 کی ایک بوری پڑ رہی ہے تو یہ آپ کی تقریباً 17,31,600 کی بوریاں بنیں گی۔ اور جو پیکنگ اور واشنگ کے اوپر آپ 3.5 روپے پر کلو کے حساب سے لگا لیں تو آپ کا تقریباً 1,05,000 روپے وہ خرچ، اور اسی طرح آپ کی جو آپ کہہ لیں کہ 30 ٹن کے اوپر آپ کی تقریباً 10,000 بوریاں بنیں گی 3 کلو والی، تو وہ ایک بوری آپ کو ملے گی 11 روپے کی۔ تو یہ ٹوٹل بوریوں کی جو قیمت ہو جائے گی وہ ہو جائے گی 1,10,000 روپے کی، آپ کی ٹوٹل جو خالی بیگ آئیں گے۔ 8,000 روپے کا سپرے ہوگا کنٹینر کے اندر تاکہ یہ دوبارہ سے سپراؤٹ نہ ہو پائے، اور تقریباً اس کو 2 دن لگیں گے اسٹور کرنے کے لیے، ٹھنڈا کرنے کے لیے کنٹینر کو۔ 2 دن تو نہیں، آپ کہہ لیں کہ تقریباً 14 سے 15 گھنٹے لگ جائیں گے، پلگ ان کر کے رکھیں گے تو اس کا 10,000 روپے بل آ جائے گا بجلی کا، اور پھر کنٹینر جو ہے یہاں سے چل پڑے گا تقریباً یہ 2.5 لاکھ روپیہ تقریباً آپ اس کا ایسٹیمیٹ لگا کے رکھیں گے، کراچی تک آپ کا 2.5 لاکھ روپیہ کرایہ آپ کو دینا پڑے گا ٹریلر والے کو۔ اس کے بعد ہو جائے گی ایجنٹ کی فیس، ایجنٹ اپنا تقریباً 25,000 روپے فیس لے گا، پھر اس کے بعد ای فارم جو بینک سے ایشو ہوگا اس کی تقریباً 35,000 روپے فیس ہوگی، پلس 25,000 روپے آپ گورنمنٹ کے ٹیکسز لگا لیں، 50,000 کے باقی ڈاکیومنٹس لگا لیں جو فائدہ وغیرہ کا ہیلتھ کا ڈاکیومنٹ بنے گا، 5,000 تقریباً کسٹم والوں کی فیس ہوگی۔ اس طرح کل ملا کے تقریباً یہ کوئی آپ کہہ لیں کہ یہ آپ کا تقریباً 1,40,000 روپے آپ کا تقریباً یہ آ جائے گا خرچہ۔
اس سے پہلے آپ کا جو بوریوں کا خرچہ آ چکا ہے 1,10,000 روپے وہ آ چکا ہے، پلگ ان چارجز تھے وہ، اور آپ کا جو سپرے ہوا ہے 18,000 وہ، اور اسی طرح واشنگ جو آپ نے کروائی اور پیکنگ کروائی وہ اس کا خرچہ آپ کو تقریباً 1,00,000 روپے آ چکا ہے۔ اس کے بعد جو شپ کا کرایہ ہوگا وہ تقریباً 5,00,000 روپے آپ کو پڑے گا، $2,000۔ تو یہ سارا ٹوٹل تقریباً خرچہ آپ کو 10,00,000 روپے آ جائے گا، اور اس کے اندر سے آپ نے جو آپ کی چھانٹ اور جو بوریاں سیل ہوئی ہوں گی آپ اس کا 2,50,000 روپے وہ نکال لیں، تو تقریباً آپ کا 8,00,000 روپے خرچہ آ جائے گا یہاں سے لے کے کراچی تک کا، کراچی سے شپ کر کے دوسرے ملک تک پہنچنے تک کا۔ باقی جو آلو آپ نے پرچیز کیا وہ تو آلو کی کاسٹ آپ اپنی خود ہی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کتنے کا لیا تھا اسٹور میں، اور رینٹ اس کا آپ نے سارا کچھ جو ہے وہ کیا پے کیا ہے۔ میں رہ جاتے ہیں وہاں کے خرچے جہاں پہ اس نے ریسیو کرنا ہے، جس نے بھی ریسیو کر کے اس کے بعد اس کو سیل کرنا ہے، اس پہ کیا لاگت آتی ہے اور اس ٹائم کی پرائس کیا ہوتی ہے۔ تو کچھ بھی نہیں، تو اگر آپ کہیں کہ آپ کو باٹم لائن پہ بھی اگر آپ جائیں، اگر آپ کو منیمم بھی بچے، تو اس میں سے آپ کو ایک کنٹینر کے پیچھے سارے خرچے نکالنے کے بعد آپ کو 2 سے سوا 2 2.5 لاکھ روپے بچ جائے گا۔ اسی طرح میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے اسی پیسے کو ڈبل کرنا ہے، یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ اگر آپ نے 4 سے 5 لاکھ روپے 5.5 لاکھ روپے کمانا ہے ایک کنٹینر کے پیچھے، تو وہ پھر آپ خود سے کیسے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔